ایران سعودی ڈیل اور پاکستان۔ سوال یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران چین کی قیادت میں اس حسین اور قابل تحسین یو ٹرن پر کیوں مجبور ہوئے؟ اس کے جواب میں عرض ہے کہ اگرچہ عرب اور ایران تنازع کی نسلی، تاریخی اور فقہی جہتیں بھی تھیں، لیکن اصل عامل امریکہ تھا۔ امام خمینی کے انقلاب کے بعد ایران مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا اور عرب ممالک اسے اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے۔ ایرانی خطرے کے مقابلے کے لیے عرب ممالک کا امریکہ پر انحصار تھا، لیکن سعودی عرب پہلی مرتبہ 2003 میں عراق پر امریکی حملے سے ناراض ہوا۔ صدام حسین سے ناراضگی اپنی جگہ پر تھی، لیکن سعودی عرب اور دیگر ممالک 90 کی جنگ کے برعکس اب کی بار امریکہ کو مشورہ دے رہے تھے کہ وہ عراق پر حملہ نہ کرے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا انہیں نقصان اور ایران کو فائدہ ہوگا۔ دوسری بڑی مایوسی سعودی عرب کو یمن کے سلسلے میں ہوئی، کیونکہ اسے امریکہ سے جتنی مدد اور سرپرستی کی توقع تھی وہ اس نے نہیں کی۔ اس دوران چین ایک متبادل اقتصادی اور عسکری طاقت کے طور پر سامنے آ چکا تھا، اور جب اس نے مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی تو سعودی عرب اور یو اے ای وغیرہ نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اسے امریکہ نے اپنے لیے خطرہ اور ایک لحاظ سے سعودی عرب کی گستاخی سے تعبیر کیا۔ چنانچہ اس نے جمال خاشقگی کے معاملے پر سعودی عرب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن بلیک میل ہونے کی بجائے سعودی قیادت نے نہ صرف دورہ سعودی عرب کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن کے استقبال میں سرد مہری کا مظاہرہ کیا، بلکہ جب جو بائیڈن نے خشوگی کا معاملہ اٹھایا تو اس کے جواب میں محمد بن سلمان نے انہیں ابو غریب، گوانتنامہ بے اور افغانستان میں امریکہ کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی کی مثالیں دے کر کھری کھری سنائیں۔ امریکہ سے مایوسی کے بعد سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سیکیورٹی خطرات کو کم کرے۔ چنانچہ عرب ممالک نے امریکہ کے بغیر اپنی بنیادوں پر اسرائیل کے ساتھ پالیسی تبدیل کی، ترکی کے ساتھ مخاصمت ختم کر لی، قطر کو بھی دوبارہ دوست بنایا، لیکن سب سے بڑے عامل چین کو سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کر کے امریکہ پر انحصار کم کرنا شروع کیا۔ دوسری جانب ایران جس قدر عرب دنیا میں امریکی اثر و رسوخ سے پریشان تھا، اس قدر وہ چین کی آمد سے خوش تھا۔ ایران نے اگرچہ پراکسی وار کے میدان میں بڑی حد تک سعودی عرب پر یمن، شام اور لبنان میں سبقت حاصل کی تھی، لیکن اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے اس کی معیشت شدید دباؤ میں ہے۔ علاوہ ازیں عراق اور آذربائیجان میں اسرائیل کے اثر و رسوخ کے بڑھنے سے بھی وہ خوفزدہ تھا۔ اسے ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائیوں کا ڈر ہے تو دوسری طرف اسے زیادہ خطرہ اسرائیل اور عرب ممالک کی تعلقات کی بہتری سے محسوس ہوا۔ ایرانی قیادت سمجھنے لگی کہ اگر عرب اور اسرائیل کا اس کے خلاف اتحاد ہو گیا تو یہ امریکہ اسرائیل اتحاد یا پھر امریکہ عرب اتحاد کے مقابلے میں اس کے لیے کئی گنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ حجاب کے معاملے پر خواتین کے احتجاج سے اسے اندرونی خطرات بھی محسوس ہونے لگے۔ چنانچہ جب چین کی ثالثی میں اسے عرب ممالک کی طرف سے تعلقات کی بہتری کا گرین سگنل مل گیا تو ایران نے اسے غنیمت جانا۔ گزشتہ کالم میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کی مخاصمت کا پاکستان کو کیا نقصان ہو رہا تھا اور ان کی صلح سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا تھا کہ مواقع کے ساتھ ساتھ کچھ چیلنجز بھی سر اٹھا سکتے ہیں۔ ایک چیلنج تو یہ ہوگا کہ اس سے قبل سعودی عرب ایران کے تناظر میں بھی پاکستان کے ناز نخرے زیادہ اٹھاتا تھا، لیکن اب وہ پاکستان کو اس آئینے میں نہیں دیکھے گا۔ دوسری طرف چین کا مشرق وسطی اور سمندر تک رسائی کے لیے پہلے زیادہ انحصار پاکستان اور سی پیک پہ تھا، لیکن اب ایران کی صورت میں اسے نیا آپشن بھی ہاتھ آ گیا ہے، کیونکہ ایران امریکہ کے اثر سے مکمل آزاد ہے، جبکہ پاکستان کے معاملے میں چین کو یہ خدشات لاحق رہتے ہیں کہ کہیں دوبارہ عمران خان کی طرز کی حکومت نہ آ جائے جو نہ صرف سی پیک کی راہ میں روڑے اٹکائے بلکہ ترازو کا پلڑا امریکہ کی طرف جھکا کر چین کے ساتھ معاملات کی ساری تفصیلات بھی اس کو فراہم کر دے۔ تادم تحریر کہا جاتا تھا کہ جو حیثیت اسرائیل کی امریکہ کے لیے ہے وہی حیثیت پاکستان کی چین کے لیے ہے، لیکن اب چین کو ایران اور اسی طرح کے کئی دیگر آپشن میسر آ جائیں گے۔ اس نئے ریجنل یا گلوبل آرڈر میں اب پاکستان کے لیے ایک مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے لیے اب زیادہ عرصہ دو کشتیوں پر سوار رہنا ممکن نہیں رہے گا۔ اب دونوں طرف سے یہ دباؤ بڑھے گا کہ پاکستان فیصلہ کر لے کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی اقتصادی بدحالی کے باوجود چین کا بھرپور مدد کے لیے نہ آنا اس کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ وہ پکی یاری کا یقین دلا دے اور یہ تسلی کرا دے کہ سی پیک وغیرہ کے معاملے میں عمران خان کی پالیسیوں کو دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا۔ دوسری طرف شرائط پوری کرنے کے باوجود آئی ایم ایف کی طرف سے معاہدہ نہ کرنے اور امریکہ سے عمران خان کے حق میں شرمن اور زلمے خلیل زاد جیسے نیو کونز کی طرف سے مہم امریکہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان چین کی طرف جانے سے باز آ جائے۔ اب سعودی عرب ایک علاقائی طاقت ہونے کے ناطے اور دیگر عرب ممالک مالی خوشحالی اور سرمایہ کاری یا تیل کے مراکز ہونے کے ناطے تو امریکہ اور چین کو ساتھ ساتھ چلا سکیں گے اور کوئی ایک بھی ان کے آگے لکیر نہیں کھینچ سکتا، لیکن پاکستان کے سامنے اب اشاروں کنایوں میں لکیر کھینچی جا رہی ہے۔